بھوک ہمیں لگتی تھی تو رحم والدین کو آتا تھا، پیاس ہمیں لگتی تھی تو رحم والدین کو آتا تھا، سردی ہمیں لگتی تھی تو رحم والدین کو آتا تھا، گرمی ہمیں لگتی تھی تو رحم والدین کو آتا تھا، بیماری ہمیں لگتی تھی تو رحم والدین کو آتا تھا، تکلیف ہمیں پہنچتی تھی تو رحم والدین کو آتا تھا، زخم ہمیں لگتا تھا تو درد والدین کو ہوتا تھا۔ آج سے ہم پختہ ارادہ کریں کہ آئندہ کبھی بھی والدین کی دل نہیں دکھائیں گے اور ان کا شکایت کا موقع نہیں دیں گے اور ان کا کہنا مانیں گے، شوق اور لگن سے تعلیم حاصل کریں گے، عالم با عمل حافظ کامل بن کر ان کے دلوں کو اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ فرمان خدا ہے قرآن میں والدین سے حسن سلوک کا، فرمان خدا ہے قرآن میں والدین سے حسن سلوک کا، رب کو محبوب ہے وہ بندہ جو مطیع ہو والدین کا، والدین کی رضا ہے در حقیقت رضا پروردگار کا، جن پر نظر محبت سے ملتا ہے اجر حج مبرور کا۔ محترم اساتذہ کرام اور باہر سے تشریف لانے والے منصفین حضرات اور میرے بزم حدیقۃ القرآن کے طلباء ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے والدین کے حقوق کے عنوان سے چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، جب میں قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد جس ہستی کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا ہے وہ والدین ہے۔ چنانچہ حق تعالی شانہ نے سورہ بنی اسرائیل میں معاشرے کے فرزندوں کو 6 باتوں کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، فلا تقل لهما اف، والدین کو اف تک مت کہو، ولا تنہرهما، والدین کو نہ جھڑکو، وقل لهما قولا کریما، والدین سے ادب اور نرم لہجے میں بات کرو، واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، والدین کے لیے اطاعت کا بازو محبت سے بچھا دو اور یہ دعا کرتے رہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا پوسا تھا۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں بھوک ہمیں لگتی تھی تو رحم والدین کو آتا تھا، پیاس ہمیں لگتی تھی تو رحم والدین کو آتا تھا، سردی ہمیں لگتی تھی تو رحم والدین کو آتا تھا، گرمی ہمیں لگتی تھی تو رحم والدین کو آتا تھا، بیماری ہمیں لگتی تھی تو رحم والدین کو آتا تھا، تکلیف ہمیں پہنچتی تھی تو رحم والدین کو آتا تھا، زخم ہمیں لگتا تھا تو درد والدین کو ہوتا تھا۔ گرامی قدر احباب توجہ کیجئے، والدہ ہمیں 2.5 سال تک اٹھاتی پھیرتی رہی، اپنی چاچیوں سے دودھ پلاتی رہی، ہمارے جھولے جھلاتی رہی،
رہی، ہماری لاڈ اور ناز اٹھاتی رہی، سردیوں کی رات میں اٹھ اٹھ کر ہمیں کپڑے ڈانپتی رہی، ہمارے پیشاب کی گیلی بستر پر خود سوتی رہی اور خشک بستر ہمارے لیے بچھاتی رہی، گرمیوں میں پوری رات آنچل سے ہوا جلاتی رہی، ہم ذرا عالم شعور میں پہنچے تو ہمارے لیے اچھا اچھا کھانا پکاتی رہی، ہمارے لیے اچھے اچھے کپڑے بناتی رہی، لیکن افسوس صدا افسوس میرے عزیز طالب علم ساتھیوں، آج ہم والدین کی ان قربانیوں کا، مشقتوں کا اور ان ناقابل فراموش احسانات کا کیا صلہ دے رہے ہیں؟ یہی نہ کہ ہم ان کا کہنا نہیں مانتے، دوسروں کے سامنے جھانک دیتے ہیں، تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسہ اور اسکول بیچتے ہیں تو ہم بھاگ جاتے ہیں اور ان کے ارمانوں کا خون کرتے ہیں، ٹک ٹاک، ویڈیو، پب جی، فری فائر گیم جیسے خرافات سے روکتے ہیں تو ہم ضد کرتے ہیں اور والدین کے بند و نصیحت پر بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بعض علماء گالیاں تک دیتے ہیں، اپنا دین اور دنیا برباد کرتے ہیں، اپنا مستقبل خراب کرتے ہیں، اپنے اوپر جنت کو حرام کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ماں باپ کا نافرمان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک حدیث میں فرمایا، ہما جنت کا ونار، یعنی ماں باپ اولاد کے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی۔ چنانچہ اس حدیث پاک میں جنت اور دوزخ کا سبب والدین کی ناراضگی اور خوشنودی کو قرار دیا ہے۔ آئیے آج سے ہم پختہ ارادہ کریں کہ آئندہ کبھی بھی والدین کی دل نہیں دکھائیں گے اور ان کا شکایت کا موقع نہیں دیں گے اور ان کا کہنا مانیں گے، شوق اور لگن سے تعلیم حاصل کریں گے، عالم باعمل حافظ کامل بن کر ان کے دلوں کو اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے اور ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں گے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آخر شاعر نے ماں کے بارے میں کیا خوب کہا، ذرا سی چوٹ لگے تو وہ آنسو بہا دیتی ہے، ذرا سی چوٹ لگے تو وہ آنسو بہا دیتی ہے، اپنی سکون بری گود میں ہم کو سلا دیتی ہے، کرتے ہیں خطا ہم کو چٹکی میں بلا دیتی ہے، ہوتے ہیں خفا ہم جب تو دنیا کو بلا دیتی ہے، مت گستاخی کرنا لوگوں اس ماں سے، کیونکہ جب وہ چھوڑ دی جاتی ہے تو گھر کو ویران بنا دیتی ہے۔